السلام علیکم حنان صاحب، آج میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے، باتیں لوگ اس طرح کی کرتے ہیں کہ دیکھا جائے تو ہر بندہ لگتا ہے کہ اس سے بڑا اچھا انسان کوئی نہیں ہے، لیکن نفاق بڑا ہے آج کل کے معاشرے میں ٹھیک ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان کس طرح کی جائے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بہت شکریہ جواد صاحب۔ یار سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو منافقت ہے یہ کس اسکیل کی بیماری ہے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے، اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے ترین درجے میں ہوں گے۔ تو دوزخ کے مختلف درجے ہیں جدھر آپ کے گناہوں کے مطابق آپ کو سزا دی جائے گی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار جو بندہ سب سے باٹم پہ ہے تو یہ کتنے بڑے سکیل کی یہ گناہ ہے اور یہ بیماری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یار منافقین کی جو بیسک اگر ہم دیکھیں، بالکل آپ کی درست بات ہے، آج کے دور میں پرکھنا بڑا مشکل ہے۔ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ حضور کی جو حدیث ہے اس کو ذہن میں رکھنا۔ منافقین کی کچھ نشانیاں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقین کی 4 نشانیاں۔ سب سے پہلے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا۔ دوسری، جب کسی بات پہ وعدہ کرتا ہے، کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتا، کمٹمنٹس کو توڑ دیتا۔ تیسرا، جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا۔ اب امانت کے مختلف لیولز ہیں، آپ کو کوئی اگر بندہ بات شیئر بھی کرتا ہے راز کے طور پہ، وہ بھی امانت ہے۔ آپ کے گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یہ بھی امانت ہے۔ ان کے غیر موجودگی میں اپنے رشتے کی لاج رکھیں، یہ بھی امانت ہے۔ آپ کے پاس کوئی بندہ امانت کے طور پہ گھر کی چابیاں دے جاتا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اور یعنی زندگی کے ہر شعبے میں یہ امانت والا فیکٹر ایک بڑی چیز ہے۔ اور چوتھی کیا نشانی ہے، وہ بندہ جب لڑائی کرتا ہے تو گالیوں پہ اتر آتا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ کتنی چیز پریویلنٹ ہے۔ تو ہم نے جب کوئی بندہ ہمیں ایسا نظر آئے کہ جس میں یہ 4 نشانیاں ہوں تو سمجھ لیں کہ وہ اس میں یہ چیز مرض موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ نشانیاں دیکھ کے پھر وہ منافقین کے فتوے لگا دینا ایک دوسرے پہ، یہ بھی غلط ہے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنز کے مطابق اور قرآن مجید میں جو اس کی گریونس ہے میٹر کی، اس کو ذہن میں رکھ کے اپنے آپ کو پرکھیں، اپنی انٹروسپیکشن سب سے پہلے کریں کہ یار میرے میں نشانیاں تو نہیں، کہیں میں تو جھوٹ تو نہیں بولتا، میں کہیں وعدہ خلافی کمٹمنٹس تو نہیں توڑ رہا اپنی، میں کبھی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہا، گالیاں تو نہیں دینے رہا۔ یاد رکھنا کہ ہمیشہ وہ بندہ جس کے پاس آرگومنٹ نہیں ہوتا نا، وہ گالی پہ اترتا۔ آپ کے الفاظ، آپ کے آرگومنٹس اتنے اسٹرانگ ہوں، آپ کو گالی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ جناب، وہ کہتے ہیں نا خالی برتن زیادہ آواز کرتا۔ جب آپ کے پاس شیلو ہوتے ہیں نا، آپ کے اندر کچھ نہیں ہوتا، پھر آپ گالیاں بکتے ہیں۔ اور گالیاں بکنے کا ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا۔ لوگوں نے اس کو فیشن سمجھا ہوا۔ اسٹیج ڈراموں میں آپ دیکھیں، ہماری میمز میں دیکھیں، اب توبہ استغفر اللہ، ہمارا آج کل جو میمر وہ بنا ہوا ہے، کیا نام ہے وہ جو گنجا سا ہے، بولا ریکارڈ، گند بلا جو ہیں وہ ہمارے سرپرست بنے ہوئے ہیں، میمز بنے ہوئے ہیں، شیئرنگ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے کہ یار یہ منافقین کی سب سے بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک بتایا کہ جو گالیاں دیتا ہے وہ فاسق ہے، وہ بندہ فاسق ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد، آگے ہم اگر بات کو بڑھائیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پرکھیں۔ ہم بھی تو وہ ویڈیوز کھول رہے ہیں نا، بولا ریکارڈ کی گالیاں بھی سن رہے بھی ہیں، مانتوں میں خیانتیں بھی، تو اپنے آپ کو پرکھیں۔ اور اگر کسی دوسرے میں نظر فتوے نہ دیں کہ یہ بندہ منافق ہے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین تھے، بلکہ میں کہوں گا مدنی دور میں جو سب سے زیادہ فوکس تھا نا، وہ منافقین پہ تھا۔ منافقین کے بارے میں نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، ان کے یار یہ اسلوب ہے۔ اور ایک صحابی کو منافقین کے بارے میں پتہ تھا، ان کے نام پتہ تھے، باقیوں کو نہیں پتہ تھے۔ نام نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یار یہ منافقین، لیکن ایک ٹائم آیا جب یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی، ٹھیک ہے۔ لیکن شروع میں بات کر رہا ہوں کہ یہ فتوے نہیں لگائے کہ یار یہ منافق ہے، نشانیاں بتا دی کہ آپ نے جب یہ کریکٹرسٹکس آپ میں آ جائیں تو آپ بھی ڈرنا شروع کر دیں۔ بہت سے صحابی یہ پریشان ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے
کہ یا رسول اللہ اپنا بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ میں یہ برائی کرنا شروع کر دی ہے تو کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو بتاتے تھے کہ یار یہ اچھا منافقین کی نشانی ہے یا یہ نہیں ہے. اپنی انٹرسپیکشن کر رہے ہوتے تھے. حضرت عمر بے چین تھے کہ کہیں اللہ نہ کرے, اور اس طرح کے جو جید صحابہ تھے وہ پریشان تھے کہ کہیں ہم نہ منافق ہوں. جب اتنے بڑے بڑے صحابہ اپنے آپ کو پرکھ رہے ہیں, سب سے پہلے ہمیں اپنا پرکھنا چاہیے. اور اگر کسی میں یہ چیز نظر آتی ہے اس کو سمجھائیں, اسے کہیں کہ بھائی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بتائی ہیں اور اسلام کی یہ گائیڈ لائنز ہیں, تو آپ اس سے اجتناب کریں. اور باقی میرا جو آج کل مشورہ ہوگا نا, آپ بندہ یہاں ہر بندہ اچھی بات کر رہا ہے, سوال یہ ہوتا ہے کہ یار کس کو فالو کریں, کس کو. انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ ہو واکس دا ٹاک. جس بندے کے ایکشنز ریفلیکٹ کرتے ہوں نا کہ یہ دین پہ عمل کر رہا ہے, اس سے انسپائر ہوئیں. جو صرف کھوکھلی باتیں کر رہا ہے نا, باتیں یہاں ہر بندہ کر رہا ہے, ایکشنز اس کے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیز دیکھنے والی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس سوال کو تو ایڈریس ہو گیا ہوگا. جی بالکل حنان صاحب, بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے اس بارے میں. لیکن میں ایک چیز کا یہاں پہ ایڈیشن کروں گا, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بتایا ہے کہ حدیث میں نشانیاں آئی ہیں منافقین کی, آج کل یہ دیکھا جائے معاشرے میں تو یہ خصلتیں جو ہیں 95% لوگوں میں پائی جاتی ہیں. تو پھر یہاں ہم تو کسی کو مسلمان ڈکلیئر کر ہی نہیں سکتے. سو یہ تھوڑا ٹف کویشچن ہے, اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بتا دیں. اچھا, سب سے پہلی بات تو یار یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ یہ 95% لوگوں کے اندر موجود ہے, تو میرے خیال سے یہ میری رائے کے مطابق یہ تھوڑا زیادہ آپ نے نمبر بتا دیا. اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بڑی بہترین ساخت میں بنایا. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے انسان بنائے ہیں. انسان فطرتاً پازیٹیو ہے, اس کی فطرت میں اسلام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بچہ جو ہے مسلم فطرت پہ پیدا ہوتا. تو جو دنیا میں جو بنیادی طور پہ ہے نا وہ لوگوں میں اچھی فطرت. اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو نگاہ دیکھنی چاہیے, آپ جس نگاہ سے دیکھتے ہیں معاشرہ اس طرح کا ہوتا. معاشرے میں بہت اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ. میرا تو معاشرے میں ایسے اچھے لوگوں سے واسطہ پڑا کہ میں اللہ کی شکر ادا کرتا ہوں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں اس ٹائم بہت زیادہ یہ نیگیٹو جو ہیں علامات یہ موجود ہیں. یہ بات درست ہے آپ کی. اچھا, اس میں ایک اور چیز یہ تھی کہ مسلمان نامسلمان ہونے کا فتویٰ نہیں لگانا, یہ بات یاد رکھنی ہے. دیکھیں میں اسی لیے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم فتوے جب لگانا شروع کر دیتے ہیں نا, دین وہیں سے ہمارا خراب ہو جاتا ہے. آپ ایک دوسرے کو سمجھائیں, ان کو حدیث سکھائیں, قرآن مجید سکھائیں. جب آپ کسی کو مدنی صورتیں پڑھا دیں گے, سمجھا دیں گے, نفاق کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ اسٹریس, احادیث میں جتنا اسٹریس ہے وہ سمجھا دیں گے, تو وہ بندہ چاہے گا کہ میں یار نفاق میں ہوں. پھر لوگ ڈریں گے نفاق سے, منافقت سے. تو انشاءاللہ اس سے چیزیں بہتر ہوں گی, بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانا شروع کر دیں, وہ چیزیں خراب کرے گا. ٹھیک ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ بن ابی, وہ اتنا بڑا منافق تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اس کے ساتھ اس کو سزا نہیں دی. اس وقت منافقت سب کو پتا تھا کہ یہ سب سے بڑا منافق ہے. تو اس سے بھی ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ان کی نشانیاں ایکسپوز کریں, ان کو سمجھائیں, سب سے پہلے خود بھی عمل کریں, کیونکہ فرد سے معاشرے بنتے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر دے گا, معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ارسطوٹل کہتا ہے کہ اسٹیٹ از اے میگنیفائڈ انڈیویجول. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ریاست ہے وہ افراد کا ہی مجموعہ ہے. افراد کو بڑا کر دو ریاست بن جاتی ہے. ہم جس طرح کے ہو جائیں گے ریاست اس طرح کی ہو جائے گی. اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں. اسلام کا اصول ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کی دعوت دو, برائی کی طرف بلاؤ لوگوں کو اور برائی سے روکو. تو انشاءاللہ اس سے مجھے امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا, ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں سے فائدہ نہیں ہوگا. جی بالکل حنان صاحب, اصل میں اس کویشچن کا بیسک مقصد یہی تھا کرنے کا کہ میں کیونکہ دیکھا ہے نا کئی لوگوں کو, تو میں اس سینس میں اپنی سینس میں کہہ رہا تھا کہ آج کل یہ خصلتیں جو ہیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں. سو اس سینس میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. سو ماشاءاللہ آپ نے اچھا کلیئر کر دی ہے. تو میں اب یہاں پہ یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ اچھی گفتگو فرمائی ہے آپ نے. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہدایت دے, اور اس معاشرے کو کسی کو منافق ڈکلیئر کرنے سے بہتر ہے کہ اسے سمجھایا جائے, اسے حدیث کے معنی سمجھائے جائیں کہ اصل میں
اصل بات کیا ہے. تو سب سے پہلے اپنی جو ہے وہ دیکھا جائے کہ ہم اندر سے کیا ہیں, بعد میں دوسرے کو دیکھا جائے. ماشاءاللہ کلک اینڈ ہیلپ ایجوکیشن والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو کام ان کا میں نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت اپریشیٹ کرنے والا ہے. آج کل کے یوتھ کے ایشوز کو یہ جس طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں یہ انتہائی قابل تعریف کام ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی چینل کا وزٹ کریں, ضرور سبسکرائب کریں, کام دیکھیں اور ہماری آج کی ویڈیو کو چیک کریں, اپنی رائے دیں کمنٹ سیکشن میں کہ ہمارا ٹاپک کس طرح کا لگا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.